بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روز ایکسل شو کے ساتھ میں ہوں حسن بیگ، اور میرے ساتھ ساتھ دے رہی ہیں میری کو ہوسٹ رمشا ایز یوزول۔ تو رمشا کیسی ہیں؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں، شکر طبیعت سے الحمدللہ۔ ٹھیک ہے؟ ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بنیادی طور پر کھیل اور کھلاڑیوں کی۔ جیسے کھیت اور کھلیان بہت ضروری ہیں پاکستان کے لیے، اسی طرح کھیل اور کھلاڑی بہت ضروری ہیں۔ کھیل جن ملکوں میں کھیل اور کھلاڑی زیادہ اچھا پرفارم کرتے ہیں، ان ملکوں کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بہت ترقی یافتہ ہوتے ہیں، یا ترقی یافتہ ملکوں کے جو کھیل اور کھلاڑی ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں۔ اور ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے اولمپکس ہوں یا ادروائز جو فیفا ورلڈ کپ ہو رہا ہو، کوئی دوسری گیمز ہو رہی ہوں جو ورلڈ لیول پہ ٹینس ہو رہی ہو، تو اس میں کون سے کھلاڑی جو ہے یا کون سے وہ لوگ جو ہے نا زیادہ انوالو ہوتے ہیں، کھلاڑی کون سی اچھی پرفارمنس دے۔ آپ نے دیکھا ہوگا امریکہ کے ہوں گے، یورپ کے ہوں گے، آسٹریلیا کے ہوں گے، چائنا کے ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے ترقی یافتہ قومیں ہیں، انہوں نے اپنے کھیلوں کو بھی اسی طرح فروغ دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیسیکلی کھیل جو ہے وہ ایک انڈیکیٹر ہے کہ اگر کھیل اور کھلاڑی بہتر ہیں تو وہ ملک بھی ترقی یافتہ ہیں۔ اچھا، اس میں سے ایک ایکسیپشن بھی ہے، کچھ ایسے کنٹریز بھی ہیں ناظرین جو شاید اتنے زیادہ ترقی یافتہ نہ ہوں۔ ہم سے تو خیر بہت بہتر ہیں، ہماری سچویشن ذرا مختلف ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ لیکن ان کے کھیل اور کھلاڑی جو ہے نا وہ بہت بہتر ہوتے ہیں۔ ہم نے یورپ میں چھوٹے چھوٹے کنٹریز کو دیکھا ہے جن کے کھلاڑی بڑا اچھا پرفارم کر رہے ہوتے ہیں۔ اور کھیل اور کھلاڑی کیوں ضروری ہیں ہمارے جیسے ملک کے لیے، اسپیشلی پاکستان کے لیے تو انتہائی ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ تو دہشت گردی نے ایک ایسا پنجہ گاڑ لیا ہے، اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اگر ہم نے کھیلوں کو توجہ نہ دی اور ہم نے کھلاڑی نہ پیدا کیے، ہم نے قوم کو اس پازیٹیو سمت میں نہ لگایا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تو اسی دلدل میں پھنسے رہیں گے۔ اس لیے حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ کھیل اور کھلاڑیوں کے لیے کم از کم، ہماری ریکمنڈیشن ہوگی، آج ہم ڈسکس کریں گے، 2% آف دا جی ڈی پی رکھیں۔ لیکن یہاں پہ سچویشن ناظرین بہت مختلف ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ جہاں پہ لوگ آٹا لینے کے لیے لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں لائنوں میں سٹیمپیڈ ہو جاتا ہے، اتنا رش ہوتا ہے اور بڑے افسوسناک مناظر ہوتے ہیں کہ ہماری جو بوڑھی خواتین ہیں وہ کبھی ہاتھ تھڑوا بیٹھتی ہیں، کبھی وہ سٹیمپیڈ میں وہ غریب اپنی زندگی کی بازی ہار جاتی ہیں۔ اسی طرح مرد حضرات کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ آٹا لینے کے لیے لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں پہ وہ جو ہے غریب اسی تگ و دو میں اپنے بچوں کو روٹی دینے کی تگ و دو میں وہ غریب اپنی زندگی دے بیٹھتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی افسوسناک بات ہے۔ آج ہم نے اسی سلسلے میں ڈسکس یہ کرنا تھا کہ ان ساری چیزوں کو، معیشت کو ٹھیک کرنا ہو، بزنس کو ٹھیک کرنا ہو یا دہشت گردی سے جان چھڑانی ہو، اس سلسلے میں ہمارا یہ خیال ہے کہ ون آف دا وے فارورڈ جو ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے وہ کھیلوں کا فروغ ہے اور کھلاڑیوں کی اہمیت ہے۔ اب ہم رمشا اور میں ڈسکس کریں گے۔ ہمارے حالات اتنے یعنی دگرگوں ہیں کہ ہمارا جو قومی کھیل ہے ہاکی، وہ اب ہمارے لوگ تو غریب کوالیفائی نہیں کر سکتے۔ پتہ نہیں وہ جو ہاکی فاؤنڈیشن ہے وہ کیا کرتی ہے، ہاکی فیڈریشن جو وہ کیا کر رہی ہوتی ہے۔ البتہ کرکٹ نے بہت ترقی کر لی ہے پاکستان میں، یہ ایک حقیقت ہے۔ اور یہاں پہ ابھی پچھلے دنوں میں پی ایس ایل بھی ہوا ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے، بڑے زور شور سے ہوا اور لوگوں نے بڑے اس سے کیا۔ ابھی بھی T20 میرا خیال افغانستان کے ساتھ جاری ہے۔ لیکن مقصد یہ تھا کہ جب تک ہم کھیلوں کو توجہ نہیں دیں گے تو اس وقت تک ہم یعنی میرا خیال ہے کہ ہم اس دہشت گردی سے بھی جان نہیں چھڑا سکتے، ہم اپنی اکانومی کو بھی بہتر نہیں کر سکتے، ہم اپنے نوجوانوں کو جو ایک بہت بڑا سرمایہ ہے ان کو ایک پازیٹیو سائڈ پہ بھی نہیں لگا سکتے۔ تو رمشا کیسی ہیں آپ؟ کوئی یہ بتائیے گا کہ آپ ینگ ہیں ماشاءاللہ، تو کوئی گیم شیم تو کرتی ہوں، کیونکہ اسپورٹس میں ہے آپ کی انٹرسٹ کہ نہیں ہے؟ نہیں، بالکل میں اسپورٹس وغیرہ نہیں کرتی، لیکن ابھی آپ کی ایک بات سے میں بات کرتی ہوں کہ آپ نے ہاکی کی بات کی، تو میں آج پڑھ ہی رہی تھی اس کے حوالے سے۔ تو ہاکی کے جو ہمارے نیشنل کوچ ہے ان کا کہنا تھا کہ کھلاڑیوں کو کافی مہینوں سے تنخواہیں نہیں ملی، نہ ان کو، یہ بڑی افسوسناک بات انہوں نے ہے۔ اپنے بارے میں بھی کہا تھا کہ ان کو بھی تنخواہ نہیں ملی۔ یعنی
یعنی ان ہمارے کھلاڑیوں کو سمپلی تنخواہ ہی نہیں مل رہی. تنخواہ جو سمپل ان کی بیسک سیلری ہے وہ ہی انہیں نہیں مل رہی. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا نیشنل کھیل یعنی کہ ہمارا اب قومی کھیل ہے, اس کو نہ کھیلنے کی وجہ یا کھلاڑیوں کی نہ اچھی پرفارمنس دینے کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے مالی حالات نہیں ٹھیک ہے, ہمارے پاس مالی حالات. دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں پہ مختلف چیزوں پہ ہم توجہ دے رہے ہوتے ہیں. رمشا یہ بتائیے کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی انوالو کر کے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ہمارے جو کھلاڑی ہیں انٹرنیشنلی وہ نہیں جا سک رہے تھے, تو پھر ہمیں یعنی وہ کرنے کے لیے بے عزت کرنے کے لیے سمجھیں, انڈیا نے ہمارے کھلاڑیوں کو اور ہاکی فیڈریشن کو بھی یہ پیشکش کر دی تھی. مجھے یاد ہے آج سے کوئی 5-7 سال پہلے کی بات ہے. انہوں نے کہا ہم ان کو ٹکٹس بھی دیں گے, ان کا خرچہ بھی برداشت کرتے ہیں, یہ پارٹیسپیٹ کریں. یہ حالات ہوں جہاں پہ ہم اپنے رائیول انڈیا کو سمجھتے ہیں کہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے, لیکن وہاں پہ سچویشن یہ ہو کہ ہم اپنے قومی کھیل کے کھلاڑیوں کو یعنی وہ اتنا بھی سپورٹ نہیں کر سکتے کہ وہ ان کو کوئی یعنی رہن سہن کے لیے جو ان کی بنیادی تنخواہیں ہیں یا فیسلٹیز ہیں. یہ پچھلے دنوں میں نے بھی ایک انٹرویو دیکھا, ہمارے جو کیپٹن تھے. اچھا بائی دا وے, آپ کو پتہ ہے کوئی ہمارے قومی کھیل ہاکی کا جو ٹیم ہے اس کا کیپٹن کون ہے؟ آپ کو کوئی اندازہ ہے؟ نہیں ہے نا. اس لیے نہیں ہے کہ اور یقین کریں, میں آپ کو حقیقت بات بتاؤں, آج جا کے سروے کریں اور سوائے چند لوگوں کے, بہت کم لوگوں کے, اور وہ جو ینگسٹر جو شاید ہاکی کھیلتے ہوں شاید ان کو تو پتہ ہو, ورنہ کسی کو بھی نہیں پتہ کہ ہمارا کیپٹن کون ہے. یہ بڑی افسوسناک بات ہے. میں تو یہ دیکھتا ہوں آج کل کے چھوٹے جنریشن جو ہمارے بچے وغیرہ, ان کو یہی نہیں پتہ کہ ہمارا قومی کھیل ہی ہاکی ہے, وہ تو کرکٹ کو دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ ان کو تو یہ بھی بھول گیا ہے کہ ہمارا قومی کھیل یہ اچھا, یہ ذمہ داری ان چھوٹے بچوں کی نہیں ہے, میں آپ کو بتاؤں, یہ ان لوگوں کی بھی نہیں ہے. یہ بیسیکلی حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے. اور جو بھی آج ہمارے معاشی حالات ہیں وہ بیسیکلی ذمہ دار تو ہماری ریاست ہے, ہماری حکومت ہے. ان کو چاہیے تھا کہ وہ ان چیزوں پہ توجہ دیتے, کوئی ہمارے معاشی حالات بہتر ہوتے. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم تو ڈیفالٹ کے دہانے پہ کھڑے ہیں. اور جیسے ہم یہ شروع کرنے سے پہلے, پروگرام شروع کرنے سے پہلے بھی آپ میرے سے پوچھ رہی تھی کہ کیا ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں. حقیقت بات یہ ہے کہ ٹیکنیکلی تو ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں, لیکن فارملی جو ہے ایسا ڈیفالٹ نہیں ہوا, ایسی بات نہیں ہے. لیکن ہماری جو مختلف ریٹنگ ایجنسیز ہیں انہوں نے پاکستان کو ڈیفینیٹلی یعنی وہ بہت نیچے لے کے گئے ہیں, اور ڈیفالٹ کے آپ دہانے پہ کھڑے ہیں یا کنارے پہ کھڑے ہیں. اچھا آگے چلتے ہیں. ہم بیسیکلی تو ڈسکس رمشا یہ کرنے جا رہے تھے کہ یہ دیکھیں جو کھیل ہے یا کھلاڑی ہیں, یہ بیسیکلی یعنی یہ شروع کب سے ہوئے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ جب سے انسان غار سے نکلا ہے تو اس کے یہ مشاغل تھے, یعنی اس کو کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کرنی تھی. وہ آہستہ آہستہ شیپ اپ کر کے کھیلوں کی صورت میں آ گئی, یعنی فارملائز ہو گئی, اور اس کے رولز بن گئے گیموں کے. ہر گیم کا آپ کو پتہ ہے کہ ایک رول ہے, چاہے گلی ڈنڈا آپ کھیل رہے ہوں یا ہاکی کھیل رہے ہوں یا ٹینس کھیل رہے ہوں یا کرکٹ کھیل رہے ہوں, بہرحال رولز ہوتے ہیں جو ان کو گورن کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک دن میں نہیں بنے, یہ ود دا پیسج آف ٹائم. آپ کو پتہ ہے کہ اسکواش جو ہے وہ کیسے سٹارٹ ہوئی, آپ کو اندازہ ہے کوئی؟ نہیں اندازہ. میں بتا دیتا ہوں ناظرین کے لیے, نہیں ناظرین کے لیے میں بتا دیتا ہوں. یہ بیسیکلی جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسکواش ناظرین ایک جیسے وہ کمرہ سا ہوتا ہے اور اسی میں کھیلی جا رہی ہوتی ہے, اور اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ کچھ قیدی تھے جو قید تھے, تو وہ اپنا ٹائم گزارنے کے لیے پھر ان دیواروں کے ساتھ جو ہے نا, جو چیز ان کی کنکری ہاتھ آئی, جو آیا اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا. اسی سے آہستہ آہستہ ڈیولپ کر کے آج ایک ماڈرن گیم بن چکی ہے جس کو اسکواش کہتے ہیں. تو اسی طریقے سے آپ اگر یعنی وہ ہم زمانہ قدیم کی بات کر رہے تھے, بنیادی طور پہ وہیں سے سٹارٹ ہوا ہے, اور آہستہ آہستہ آپ کو پتہ ہے کہ اب تو دنیا بھر میں کھیل بڑی شیپ اپ کر گئے ہیں اور بہت بڑا بزنس بھی ہے. اب اولمپک کمیٹی انٹرنیشنل لیول پہ بنی ہوئی ہے, اور اسی طرح قومی سطح پہ بھی لوگوں نے, مختلف قوموں نے اپنے اپنے کھیل وہ کیے ہوئے ہیں. اور ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی آپ جائیں, آپ یورپ میں جائیں,
امریکہ میں جائیں، آسٹریلیا میں جائیں، چائنا میں جائیں، یقین کریں میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں پہ جو پارکس بنے ہوئے ہیں، جس طرح لوگ گھومنے پھرنے جاتے ہیں، اسی طرح کھیل کے لیے بھی یعنی وہ بنے ہوتے ہیں، گراؤنڈز بنے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ کھیلا جا رہا ہوتا ہے. مطلب بچے جو چاہتے ہیں کہ وہ گیمز کھیلیں گیم کھیل رہے ہیں، جو ادروائز کھیلنا چاہتے ہیں وہ کھیل رہے ہوتے ہیں. اور لیکن ہمارے ہاں جہاں پہ غربت اتنی زیادہ ہے، یہاں پہ تو کسی کو ہوش ہی نہیں ہے. آپ کیا کریں، غریب آدمی کیا کرے. اچھا آہستہ آہستہ کرکٹ اس لیے پاپولر ہو گئی کیونکہ ایک گیند تھی اور کوئی 10 12 15 لوگ جو ہے نا وہ بچے کھیلنا شروع کر دیتے تھے. کم بجٹ میں تھا. اتنے کم بجٹ میں. ادروائز تو گیم بڑا مہنگا یعنی وہ ہے. اور ریاست پاکستان کو چاہیے تھا کہ یہ اس پہ توجہ دیتے اور اس کو فروغ دیتے. اور خیر ہم بات کر رہے تھے اولمپکس کی. آپ کو پتہ ہے کہ اولمپکس میں پاکستان پارٹیسپیٹ کرتا ہے؟ بالکل کرتا ہے. اس کے 2-3 گیمز کے حوالے سے مجھے پتا ہے، جیسا بیڈمنٹن ہو گیا، اسکواش ہو گیا، یہ ان کا مجھے پتا ہے کہ یہ اولمپکس میں ہم کھیلتے ہیں. سارے گیمز نہیں. ایک زمانے میں تو دیکھیں ہماری اسکواش جو ہے نا وہ ورلڈ نمبر 1 تھی. ابھی بھی بچے کوشش کرتے رہتے ہیں، کوئی کسی لیول پہ آتے رہتے ہیں، لیکن اب میرا خیال ہے پاکستان نمبر 1 تو نہیں رہا، تو پیچھے چلا گیا ہے. لیکن جیسے دوسری کسی چیز میں نمبر 1 نہیں رہا. اچھا کسی نہیں آپ نے دیکھا نہیں، قرضے میں نمبر 1 ہے پاکستان. نہیں، قرضے کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہماری آرمی بہت اچھی ہے، وہ بھی نمبر 1 پر آ جاتی ہے. ہاں نہیں وہ دے آر ٹو گڈ، مطلب اس کی تعریف کرنی چاہیے. اچھا یہ اولمپکس جو ہے نا اس میں کوئی بہت سارے میرا خیال ہے کوئی اراؤنڈ 100 گیمز ہیں جو مختلف ہمارا نیزہ بازی کے لوگ بھی جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہاں سے بھی ہم نے کچھ نہ کچھ. اور پاکستان اچھا یہ ایک چیز آپ نے دیکھی ہے، ہم بات کر رہے ہیں ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں، لیکن ہمارے جو ریجنل پرسپیکٹو ہے اس میں آپ دیکھیں کہ انڈیا بہت بڑا ملک ہے اور انڈیا کی ہم سے 5 گنا زیادہ بڑی آبادی ہے، 6 گنا. لیکن یہ ہے کہ ان کے بھی میں نے دیکھا ہے کہ گولڈ میڈل تو ایک آدھ ہی ہوتا ہے. وہ مطلب اس کا مطلب ہے کہ یہ سارا خطہ ہی افیکٹڈ ہے. لوگ جو ہے نا اس پہ توجہ نہیں دیتے. جیسے آپ گیم نہیں کھیلتی تو اسی طرح میرا خیال ہے تھوڑے سے سست لوگ ہیں نا. آخر انڈیا اور پاکستان تھا تو ایک ہی نہ پہلے، تو تھوڑی سی اثر تو ہوتا ہے سب پہ. اچھا اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بات کرنا چاہوں گی آپ سے کہ جب کرکٹ انڈیا کا نیشنل گیم ہے تو پاکستان میں اتنی اس کی مطلب کیا ہے، اس کو کیوں اتنا پسند کیا جاتا ہے ہاکی کو چھوڑ کے؟ اچھا نہیں میرا خیال ہے کہ کرکٹ ادروائز بہت پاپولر ہو گیا. میں نے جیسے کہا کہ بنیادی طور پہ تو یہی ہوا ہے نا کہ وہ کنوینئنٹ تھا، لوگوں کو سستے میں مل جاتا تھا. یعنی آپ کسی دیہات میں ہیں، شہر میں ہیں، گلی میں ہیں، روڈ پہ ہیں، تو ہر جگہ آپ کھیل سکتے تھے. لیکن اس کو اگر آپ اپنے یہ حکومت کی سطح پر دیکھا جائے تو اس کے اوپر اب جس طرح ریسنٹلی PSL ہوا ہے تو کتنا پیسہ لگایا گیا ہے. تو اتنا پیسہ اگر کرکٹ کے لیے ہو سکتا ہے تو نیشنل گیم کے لیے کیوں نہیں ہو سکتا؟ نہیں ہونا چاہیے، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے. دوسری گیمز کے لیے بھی ہونا چاہیے، وہ تو ہم اس پہ بھی بات کرتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے کرکٹ تو اس لیول پہ چلا گیا کہ ہمارا ایک ہیرو جو ہے عمران خان، وہ اس نے بہرحال ٹیم نے جیتا وہ ورلڈ کپ 92 میں، لیکن وہ اس نے اسی کا ظاہر ہے وہ پہلے بھی ہیرو تھا، اب پالیٹکس کا ہیرو ہے. تو بات یہ ہے کہ اس سے میرا خیال ہے گلیمرائز بھی ہوئی ہے کرکٹ. اس یعنی لوگ جو ہے نا، ہر بندہ ہر بچہ جو ہے وہ اپنے آپ کو عمران خان کے روپ میں دیکھتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسے خان صاحب پرائم منسٹر بن گئے اور اتنی بڑی پاپولیرٹی ہے ان کی، تو وہ میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک ریزن ہے. ویسے پاپولیرٹی میں اس کے علاوہ بھی بہت ساری ریزنز ہیں. ہو سکتا ہے ریسنٹلی میں ابھی صبح ہی میرے خیال سے میں یہ پڑھ رہی تھی کہ نیوزی لینڈ نے ہمیں کچھ اسکواڈس وغیرہ کے لیے ریفر کیا 5 T20 اگلے 6 ماہ کے لیے. ہاں نہیں وہ تو نیوزی لینڈ ٹیم بھی آئے گی پاکستان میں. کرکٹ میں تو مستقل جو ہے نا ہمارا وہ چلتا رہتا ہے. ابھی وہ ایشیا کپ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، انڈیا پاکستان میں نہیں کھیلنا چاہتا، تو وہ کوئی ابھی ہمارے جو PCB کے چیئرمین ہیں وہ بھی دبئی گئے ہوئے تھے، نجم سیٹھی صاحب، اور وہ بھی اس پہ وہ کر رہے ہیں. لیکن اب بات یہ کر رہے تھے کہ ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں جو اوریجنل ہم بات کر رہے تھے، وہ دیکھیں آتے آتے اولمپکس شروع ہو گئیں. اولمپکس کے بعد چھوٹے چھوٹے یعنی ریجنل گروپس بن گئے جو یعنی وہ کرتے ہیں گیمز کھیلتے ہیں. اور اس کو ظاہر ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اس میں مقصد یہ ہے کہ آپ کی جو ظاہر ایک ایکٹیویٹی شروع ہوتی ہے، ایک کارپوریٹ ورلڈ شامل ہو جاتی ہے، کیونکہ کمپنیز جو ہیں وہ اپنی ایڈز دیتی ہیں، ان کی ایڈورٹیزمنٹس ہوتی ہیں، اور وہ ظاہر ایڈز کے پیسے جو ہے نا وہ کر رہے ہوتے ہیں. ان کو ایک نام چاہیے.
تو اب وہ آہستہ آہستہ یہ کھیل جو ہے بنیادی طور پہ یہ ایک یعنی بزنس جنریٹنگ ایکٹیویٹی بھی ہو گیا ہے. اور یہ صرف سمپل کھیل نہیں ہے کہ بس کھیلا جا رہا ہے کیونکہ گلیمرائز ہو گیا. اب وہ ٹی وی پہ آ رہا ہے, سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے, اور اس پہ بہت بڑے لیول پہ جو ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ ایون جوا ہو رہا ہوتا ہے ورلڈ لیول پہ. تو مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ایکٹیویٹی بن گئی ہے انسان کی, اور وہ لوگ جو ہے نا اس پہ ظاہر ہے ان کا ٹائم اچھا گزرتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایکسرسائز کرنے والے جو بھی یعنی لوگ ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پہ زیادہ ہیلدی بھی ہوتے ہیں. ابھی تک اب خان صاحب کی مثال لے لیں تو 71 کے ہو گئے ہیں, اور 70 ماشاء اللہ 71 میں یہاں پہ صورتحال یہ ہوتی ہے کہ لوگ تو غریب بیڈ ریڈن ہو جاتے ہیں, لیکن خان صاحب ماشاء اللہ وہ روز قوم سے خطاب بھی کرتے ہیں اور جلوس بھی اور جلسے بھی کرتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ان کا چونکہ یہ ایک ایکٹیویٹی ایسی ہے جو سپورٹس ہے, اس سے انسان ویسے تندرست بھی رہتا ہے, صحت مند بھی رہتا ہے. اور وہ جو صبح کی واک کا کہا جاتا تھا کسی زمانے میں کہ وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, نو ڈاؤٹ صبح کی واک جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, وہ بھی ایک ایکٹیویٹی ہے, گو کہ سپورٹس میں نہیں آتی. لیکن ہم بات یہ کر رہے تھے کہ سپورٹس کے تھرو جو ہے وہ جو لوگ انوالو ہوتے ہیں وہ بیسیکلی ایک ایکسرسائز بھی ان کی ہو جاتی ہے, پسینہ بھی نکلتا ہے, اور وہ صحت مند بھی رہتے ہیں, ان کا پورا سسٹم صحیح کام کرتا ہے. ان کا جب صحت مند بندہ ہوگا تو اس کا صحت مند دماغ بھی ہوگا, وہ اچھا سوچتا بھی ہے. اور اسی طرح آپ آگے چلیں تو بیسیکلی جو ہماری کارپوریٹ ورلڈ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ان کی ایک کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی میں بھی آتا ہے کہ وہ گراؤنڈز ہیں. اب آپ نے دیکھا ہوگا اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے, اسلام آباد میں مختلف چھوٹے چھوٹے پارکس ہیں اور یا گراؤنڈز ہیں, وہاں پہ ایک چھوٹا سا ایک وہ لوگو لگا ہوگا ایک کمپنی کا, یعنی وہاں پہ لکھا ہوا ہوگا, اور وہ کمپنی بیسیکلی اسپانسر کر رہی ہوتی ہے. کمپنی کو کیا چاہیے, جو بچے ادھر آتے ہیں, لوگ آتے ہیں, وہ اس کمپنی کا نام دیکھتے ہیں تو اس سے ظاہر ہے وہ ایک برانڈ ہوتا ہے, تو اس کی ایک یعنی مشہوری ہو رہی ہوتی ہے اور اس کی پروڈکٹس بک رہی ہوتی ہیں, اور وہ اس کی کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے طور پہ وہ یہ یعنی پارکس کو وہ کر رہا ہوتا ہے اور گیمز پہ یعنی لگا رہا ہوتا ہے. اب مجھے پتہ ہے کہ یہاں پہ پاکستان سول ایویشن اتھارٹی ہو, PIA ہو یا OGDCL ہو, یہ سارے اسپانسر کرتے رہتے ہیں, اور حبیب بینک ہو, ابھی جو PSL تھا میرا خیال ہے حبیب بینک PSL وہ تھا, اس کا اسپانسر تھا. اسی طرح نیشنل بینک ہے. تو یہ ایک بہت بڑی یعنی بزنس ایکٹیویٹی بھی ہے رمشا, کہ وہ یعنی بزنس بھی ساتھ ساتھ جنریٹ ہو رہا ہے, اور وہ اپنی کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے طور پہ بھی اس کو یعنی آگے کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی ظاہر ہے ایک. اور اسی طریقے سے میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان جیسے غریب ملکوں کو اگر یہاں پہ امن ہو, اگر یہ دہشت گردی سے جان چھوٹے, یہاں پہ انویسٹمنٹ آ رہی ہو, یہاں پہ کارپوریٹ ورلڈ جو ہے وہ اگر کام کر رہی ہو, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کارپوریٹ جو بڑی بڑی بگ جائنٹس اور کمپنیز ہوتی ہیں وہ بھی آپ کو سپانسر کر کے دے دیتی ہیں, اور آپ کی قوم کو جو ہے نا ایک اچھے رستے پہ لگایا جا سکتا ہے. لیکن اب بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ ہمارا امیج اس قدر خراب ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ ویسے امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے نہیں آتا, تو کھیلوں میں اب انہوں نے کیا لگانا ہے. ہاں, لیکن وہ آپ بھی کچھ بتا رہی تھی کھیل سے ریلیٹڈ جو ہے نا, کوئی چیزیں آپ کے ذہن میں ہیں, بالکل وہ ذرا ناظرین کو بتائیے گا. وہ میں نے بالکل آپ کو جیسا نیوزی لینڈ کے حوالے سے بتایا تھا, اس طرح آپ نے ابھی جب بات کی تھی کہ جو واک ہوتی ہے وہ اسپورٹس میں نہیں آتی. اگر واک کو تھوڑا سا ہم تھوڑا رننگ میں لے جائیں تو ایتھلیٹس وغیرہ اسپورٹس بن جاتے ہیں, ایتھلیٹس آ جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس اور بھی, اب میں یہ بھی پڑھی تھی کہ ہمارے پاس کھیل جو ہوتے ہیں نا وہ دو طرح کے ہوتے ہیں بیسیکلی, ایک انفرادی اور ایک اجتماعی کھیل ہوتے ہیں. انفرادی گیم 1% ٹیم یا 1% ٹیم ہوتی ہے, یا ایک پراپر ٹیم ہوتی ہے جس کے اندر ہمارے جس طرح گولف اور ویٹ لفٹنگ اور یہ ساری چیزیں اسپورٹس میں آ جاتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب ویٹ لفٹنگ یا پاور لفٹنگ کو ہم دیکھیں تو ہم اس کو اسپورٹس بھی کہتے ہیں, اور ہم جم ایکٹیویٹی, فزیکل ایکٹیویٹیز بھی کہا جاتا ہے انہیں. اس کے ساتھ اجتماعی میں تو آپ کو پتہ ہی ہے وہ پھر آ جاتی ہیں کھیل اور کھلاڑی, 2 سے زیادہ ٹیم, اور جس طرح کرکٹ ہو گیا, باسکٹ بال ہو گیا, یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اب تھوڑا سا خواتین کے اوپر ڈسکس کر لیں کہ خواتین کا کیا کردار ہے کھیلوں کے اندر. نہیں, خواتین تو ماشاءاللہ بڑی ایکٹیو ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو خواتین ہیں ان کی کرکٹ ٹیم بھی ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے
ہے نا ہاکی کی ٹیم بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ہمارے اسکواش کی پلیئرز بھی ہیں، اور فٹ بال میں بھی ہیں. تو خواتین تو ماشاءاللہ ہمارے ہاں جو ہے نا وہ بڑی ایکٹیو ہیں. مجھے پتہ ہے میرے ایک دوست کی بیٹی جو ہے نا، شاید 2 بیٹیاں جو ہے نا، وہ ہماری کرکٹ میں اور ایک ہاکی میں شاید ہے، تو وہ بتاتا رہتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہماری خواتین برابر کی شریک ہیں. گو کہ ظاہر ہے جو ہمارا ہمارے تو نام نہیں ہے نا otherwise خواتین کا جو کھیلوں میں. ہم ملک کے حالات ہیں اس کے مطابق. لیکن یہ بتائیں کہ آپ لگتا ہے لوڈو ہی کھیلتی ہوں گی. لوڈو کھیلتی ہیں آپ کہ نہیں کھیلتی؟ پہلے یہ بتائیں. میں لوڈو بھی نہیں کھیلتی. اچھا لوڈو بھی نہیں کھیلتی. میں نے کہا وہ پتہ نہیں لوڈو کھیلتے ہوئے وہ سانپ ایک آ جاتا ہے وہ پیچھے آپ کو لے جاتا ہے. میرا خیال تھا کہ وہ شاید اسپورٹس کا مجھے نا ایکچولی اتنا کوئی شوق نہیں ہے شروع سے، یا مے بی تھوڑا سا میں چبی ٹائپ سے رہی ہوں نا، تو مجھے تو تھوڑی شرم آتی تھی، صاف سی بات ہے، کھیل کود کرنے میں، کہ مطلب لائک میں کیسی لگوں گی یا کچھ کروں گی. تو اس لیے مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں رہا کھیلوں میں. اس لیے آپ زیادہ صحت مند ہو گئی. بس کچھ ایسا ہی ہے. لیکن آپ اگر گیم کھیلتی ہوتی تو مجھے یقین ہے کہ آپ زیادہ سمارٹ ہوتی ہیں. ابھی بھی سمارٹ ہیں لیکن پھر زیادہ سمارٹ ہو جاتی. نہیں ابھی تو پھر مجھے کچھ تھوڑا وہ شوق پھر بھی ہوتا ہے کہ تھوڑا سا کانفیڈنس لیول تھوڑا سا لو رہا تھا بچپن میں، تو اس وجہ سے کھیل کا اتنا کوئی کریز نہیں رہا تھا مجھے. ابھی تو ماشاءاللہ آپ جیسے پروگرام کرتی ہیں اور بولتی ہیں تو آپ کا کانفیڈنس لیول تو بڑا اچھا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑا بلڈ اپ کیا ہے، ورنہ بچپن میں بالکل نہیں ہوتا تھا. اچھا خواتین کے حوالے سے میں نے کچھ نام لکھے تھے سر، جن میں خواتین میں ہمارے پاکستان کا نام کیا تھا. جیسا سب سے پہلے کرکٹ میں بسما معروف آتی ہیں. انہوں نے وومن ورلڈ کپ سب سے پہلے جیتا تھا، جس وجہ سے وہ سر عام پر ہیں. اس کے ساتھ دوسرے نمبر پر ندا ڈار آ جاتی ہیں کرکٹ میں، جنہوں نے کرکٹ اور فٹ بال دونوں کے اندر اپنا جوہر دکھایا تھا. ساتھ ساتھ اس کے ساتھ آ جاتی ہیں دانیہ بیگ جو فٹ بالر رہی ہیں. دانیہ بیگ آ گئی ہیں. سوری ندا جو ڈار تھی نا، انہوں نے 100 وکٹس کا ریکارڈ بنایا تھا. فرسٹ وومن تھی جنہوں نے 100 وکٹس کا ریکارڈ بنایا تھا. سیکلنگ نورینا آ جاتی ہیں جنہوں نے سائیکلنگ اور اسکواش میں کافی جوہر دکھائے ہیں. اولمپکس کا ذکر کر رہے تھے تو ویسے ڈیفرنٹ سا نام نورین کا سنتے تھے. نورینا ان کا نام، جی بالکل نورینا ان کا نام تھا. تو انہوں نے ان کی اسپیشل ایک بڑی فنی سی چیز تھی اور ایک اچھی بھی چیز تھی نا، انہوں نے 1 سال تک کرکٹ ٹیم میں اپنا شوق پورا کیا تھا، وہ بھی لڑکا بن کے. ٹیم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ لڑکی ہیں. 1 سال تک وہ کھیلتی رہی ہیں بیٹھ کے. میرا خیال ہے وہ جو ہے نا کوئی بہت زیادہ کوئی ڈفرینٹ سی بات ہے، لڑکا بن کے میں خود بڑی پریشان ہوئی، بڑی حیرانگی ہو رہی تھی کہ لائک ٹیم کو کیسے پتہ نہیں چلا. لیکن 1 سال تک انہوں نے یہ شوق پورا کیا تھا، پھر انہوں نے اس کو کوئٹ کر کے سائیکلنگ اور اسکواش کی طرف کیا تھا. یہ تو کمال ہی ہو گیا ویسے ہے. یہ تو ناظرین آپ کے لیے میں موویز میں دیکھا تھا تو اب دیکھ رہی ہوں. دیکھیں مطلب وہ لڑکا بن کے کھیل رہی تھی، اس کا مطلب لڑکوں کی طرح وہ کھیل سکتی تھی، اسی لیے کھیل رہی تھی. تو ناظرین ایک وقفے کا کہا جا رہا ہے، وقفہ کرتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. ناظرین وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ ہمارے مختلف گیمز جو ہیں، مختلف گیموں میں ہمارے بہت بڑے نام ہیں. جیسے نورینا کا انہوں نے بتایا تو وہ بڑی ایک انٹرسٹنگ سی بات تھی کہ وہ پہلے لڑکوں کے ساتھ کھیلتی رہی اور لڑکوں کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ کوئی لڑکی ہے. تو اس کے بعد سال بعد اس کو والدین نے کہا یا والدہ نے کہا کہ آپ جو ہے نا لڑکیوں کے ساتھ کھیلا کریں. تو بہرحال اٹس سو ویری انٹرسٹنگ، اور یہ میرا خیال ہے دنیا میں بڑا کم ہی ہوتا ہے. اچھا گیموں میں ہم اگر ڈسکس کریں رمشا، تو اس میں سب سے پہلے تو ظاہر ہے کرکٹ از ایٹ دا ٹاپ. ہمیں سب کو پتہ ہے کہ ہمارا لگتا ہے ایسے ہے کہ وہ نیشنل گیم وہی ہے، نیشنل گیم ہی وہی ہے. ایسا ہی ہے. وہ ایک زمانے میں جو ہے نا پطرس بخاری نے ایک وہ لکھا تھا مزاحیہ مضمون لکھا تھا، وہ پطرس کے مضامین میں شاید آپ نے پڑھا ہو لاہور کے بارے میں. انہوں نے کہا تھا کہ لاہور کے ارد گرد لاہور ہی لاہور ہے، ایسا لگتا ہے کہ پنجاب لاہور میں واقع ہے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں ہر طرف کرکٹ ہی کرکٹ ہے. ایسا لگتا ہے کہ باقی ساری گیمیں جو ہے نا وہ کرکٹ کے اندر ہی سما گئی ہیں. تو بہرحال کرکٹ نے تو بڑی ترقی کی ہے. جیسے ہم نے بڑا ذکر بھی کر لیا کہ ہمارے ہیرو اس وقت کے جنہوں نے 92 میں ہماری ٹیم کو کیپٹن تھے، عمران خان صاحب، وہ آج ہمارے پولیٹکس میں ہیں اور پولیٹکس میں بھی بڑے کامیاب ہیں، پاپولر ہیں. بہرحال اب ہم بات کرتے ہیں ٹینس کی.
اب آپ کو پتہ ہے ٹینس میں شاید آپ کو کچھ نام یاد آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ بالکل. اگر ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی ہمارے گیسٹ آئے تھے, محبوب خان آئے تھے, اور محبوب خان اور رشید ملک صاحب آئے تھے. رشید ملک صاحب آئے اور تھے. اس کے بعد سارا خان نے آنا تھا ہمارے پاس, وہ انفارچونیٹلی آ نہیں سکیں ابھی, نہیں آ سکیں. لیکن ٹینس بھی ایک ناظرین ایک مہنگا گیم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو ٹینس کی بال ہے وہی آج کل پاکستان کا روپیہ جو ہے نا بہت زیادہ وہ ڈپریشیٹ ہوا ہے, تو وہ ظاہر ہے ساری انفارچونیٹلی ٹینس بالز بھی ہماری امپورٹ ہوتی ہیں, تو باہر سے آتی ہیں, بنتی ہیں یہاں پہ لاہور اور سیالکوٹ میں بھی بن رہی ہیں, لیکن وہ لیول نہیں ہے. کراچی میں بھی شاید بنتی ہیں لیکن اس کا وہ پراپر لیول نہیں ہے. اس لیے ہمارے کلبز میں ظاہر ہے یہ ایک ایسا گیم ہے جو بنیادی طور پہ شہروں میں کھیلا جاتا ہے, کیونکہ اس کی ایک اسپیشل ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ ٹینس کورٹ ہونے چاہیے اور اس کے ساتھ ایک نیٹ ہونا چاہیے, پھر کم از کم 2 کھلاڑی ہونے چاہیے, اور اس کے ساتھ وہ بالیں ہونی چاہیے جو بڑی مہنگی ہیں, پھر ریکٹ بھی بڑا مہنگا ہے اور اس کا بیگ بھی بڑا مہنگا ہے. آپ آج کل اگر جائیں مارکیٹ میں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کم سے کم سستے سے سستا ریکٹ بھی جو ہے نا وہ 2-2.5 ہزار سے نیچے کا نہیں ہے. ویسے ادروائز آپ کو یہ ریکٹ جو ہے وہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ کا بھی ملتا ہے جو آپ دنیا اس میں ٹینس میں دیکھتے ہیں. اسی طرح ہماری جو بالز ہیں وہ بھی بڑی مہنگی ہیں. تو جہاں تک مجھے پتا ہے کہ سر آپ بھی ٹینس کلب کے ممبر ہیں, آپ ٹینس بہت شوق سے کھیلتے ہیں. میں آئی ایم اے ویری ریگولر ٹینس پلیئر. میں اسلام آباد کلب میں کھیلتا ہوں. اس سے پہلے ہمارا ایک اور اسلام آباد ٹینس کمپلیکس ہے, لالا سبحان نے وہ کیا ہوا ہے, تو اس میں کھیلتا تھا, وہ بھی یہیں اسلام آباد میں ہے. تو یہ سارے ماشاء اللہ بڑے اچھے. مارگلہ ہمارا ایک ٹینس کلب ہے, وہ بھی بڑا اچھا ہے F6 میں, اور میں ریگولر ٹینس پلیئر ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے کہ مجھے ایک بڑا شوق تھا. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں کہ میں FC کالج لاہور میں پڑھتا تھا, تو اس زمانے میں پہلے شروع میں نے کرکٹ شروع کر دی. کرکٹ شروع کی تو اس میں مجھے 2-4 دفعہ بالیں لگ گئیں, اور وہ اس زمانے میں جب ہم کھیلا کرتے تھے وہ ہارڈ بال ہوتی تھی. یہ ٹینس بال کے ساتھ بہت نہ ہونے کے برابر کھیلا جاتا تھا. شاید کھیلتے ہوں دور دراز کے, لیکن یہ ہارڈ بال سے کھیلا جاتا تھا. یعنی عام آپ کھیلنے جا رہے ہیں کوئی 8-10 بچے, تو وہ ہارڈ بال سے کھیلتے تھے. تو وہ مجھے 2-4 دفعہ بالیں لگ گئیں, ایک ادھر لگ گئی ایک ادھر لگ گئی, ابھی تک انگوٹھا جو ہے نا وہ نہیں ہوتا. تو اس کے بعد ہوا یہ کہ میں نے سوچا کہ یہ جو ہے نا مجھے ٹینس سے یہ بات یاد آ گئی. تو پھر میں نے کہا کہ یار یہ میری گیم نہیں ہے, میں کوئی اور شروع کرتا ہوں. تو مجھے جو سمجھ آئی وہ ٹیبل ٹینس تھی. تو وہ میں ٹیبل ٹینس میں نے کھیلنی شروع کی. تو میں ٹیبل ٹینس کا بڑا اچھا پلیئر تھا, اور میں نے ایک دفعہ پنجاب کے چیمپئن کو بھی ویسے ہی ایسے فرینڈلی میچ میں ہرا دیا پنجاب یونیورسٹی میں. تو وہ اس زمانے سے پھر مجھے شوق تھا کہ میں لان ٹینس کب کھیلوں گا. اب نارملی جب ہم ٹینس کا کہتے ہیں تو اس ٹینس سے مراد ہماری ٹیبل ٹینس نہیں ہوتی, بلکہ وہ لان ٹینس ہوتی ہے. اب وہ لان ٹینس جو ہے, جس کو بہت سارے لوگ غلطی سے لانگ ٹینس بھی کہتے ہیں, بیسیکلی لان ہے, یعنی لان میں کھیلی جاتی تھی تو اس لیے لان ٹینس ہے. لان ٹینس جو ہے وہ میں نے جب CSS کیا, اس کے بعد میں کراچی گیا تو مجھے موقع مل گیا, کیونکہ مہنگی گیم تھی اور وہاں پہ کلب شلب کی فیسلٹی بھی مل گئی. وہاں سے میں نے اسٹارٹ کی, اور آج تک دیٹ از مائی پیشن. میں ڈیلی جو ہے یعنی 3:15 کے بعد یا 3:30 کے بعد 3:15 یا 3:30 کے بعد میں ہمیشہ ٹینس کورس میں ہوتا ہوں. اور یہ میرے سارے باسز کو بھی پتہ تھا اس زمانے میں بھی, جب میں سوائے اس کے کوئی ناگزور کوئی ایسی وجوہات ہو جائیں کہ مجھے بیٹھنا پڑے آفس میں. تو اب تو خیر میں نے نوکری چھوڑ دی, تو آپ کو پتہ ہی ہے وہ اب تو میری ریسٹرکشن ختم ہو گئی. تو وہ ہوا یہ کہ میں نے وہاں سے ٹینس شروع کی. اور بائی دا وے آئی ایم ناٹ اے بیڈ ٹینس پلیئر. اچھا پنجاب والوں کو ہرایا تو آپ نے, لیکن یہ ہے کہ ہاں وہ ٹیبل ٹینس میں ہرایا تھا, لان ٹینس میں نہیں. لان ٹینس میں بھی میرا اچھا مطلب وہ ہے. تو لان ٹینس ایک ایسا گیم ہے جس کو اصولاً فروغ دینا چاہیے, اور اس کو میرا یہ خیال ہے, لیکن چونکہ مہنگا گیم ہے اس کو شاید آگے بڑھانے کے لیے صرف ایک مڈل کلاس یا اپر مڈل کلاس والے کھیل سکتے ہیں. اور یہ ایک اس کی ایک وہ ہے. ہمارے بڑے اچھے اچھے پلیئرز ہیں, آپ کو پتہ ہے اسام الحق قریشی جو ہے وہ ہے, اور یہاں پہ عقیل خان ہے, اور یہ بڑے, جیسے آپ نے سارا خان کی بات کی, تو یہ بڑے اچھے پلیئرز ہیں. جو ایک شہزاد خان ہے وہ بھی بڑا اچھا پلیئر ہے, اور یہ رشید ملک
ایک جو ہے نا یہ ہمارا ڈیوس کپر ہے، یعنی ڈیوس کپ کھیلا ہوا ہے، اور اسی طریقے سے وہ پنجاب کا ایسوسیشن کو سنبھالتا ہے، ہماری ایسوسیشنز بھی اس میں بنی ہوئی ہیں ٹینس کی، تو وہ اس کے حوالے سے یہ سارا. اور ایک عمران صدیقی صاحب ہیں، ابھی پچھلے دنوں میں ہمارے عمران صدیقی صاحب اور رشید ملک صاحب یہ نیو دہلی گئے ہوئے تھے، اور انہوں نے 45+ اور 60+ میں بھی وہاں کوالیفائی کیا اور جیت کے آئے ہیں. یہ ایک بڑی خوشی کی بات ہے کہ لاسٹ ٹائم جو ہمارے گیسٹ تھے محبوب خان، ان کی بیٹی ہیں سارہ خان، تو انہوں نے، میں نے بالکل ان کے بارے میں بھی پڑھا تھا کہ انہوں نے بہت چھوٹی عمر میں، یعنی 14 سال کی عمر میں انہوں نے ظاہر ہے یہ خود ایک چیمپئن شپ جیتی تھی. انٹرنیشنل کوچ سارٹ آف، مطلب محبوب خان جو ہے نا وہ بڑا اچھا کوچ ہے اور چیزوں کو بڑا سمجھتا ہے، تو اس نے اپنے بچوں کو ظاہر ہے شروع سے ہی کھلانا شروع کیا. یہ ایج ویسے بائی دا وے ایج یہی ہوتی ہے جو 6-7 سال سے شروع ہوتی ہے. جو بچے اس ایج میں آتے ہیں نا، اب میرے جیسے جو ہے نا وہ بس گزارا کر لیتے ہیں لیکن صحیح والے پلیئر نہیں ہوتے. اچھا، اسی طرح اب ہم بات کر رہے تھے بلیڈ جو ہے نا، وہ ایک اور گیم ہے جو آپ کو پتا ہے قائد اعظم جو ہے نا بلیڈ کھیلتے تھے. ہاں میں سنا ہے لیکن میں نے کبھی دیکھی نہیں ہے. اچھا آپ نے دیکھی نہیں ہے؟ وہ ایک ٹیبل سی ہوتی ہے اور بالز ہوتی ہیں، تو وہ کھیل رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ اسٹک کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں. اچھا، اس کو سنوکر بھی کہا جاتا ہے. وہی سنوکر، وہی وہ تو بیسیکلی وہ وہی جو گلی کوچوں میں بھی ہوتی ہے. بالکل صحیح. اب وہ گیم بھی ایک بڑی پاپولر گیم رہی ہے. آج کل کی سچویشن میں تو پتہ نہیں شاید کتنا پاپولر ہے، لیکن بچے شاید کھیلتے ہیں ابھی بھی، بہت کھیلتے ہیں. میں میرے گھر کے آس پاس بھی سنوکرز کے کافی شاپس ہیں. بہت رات کے ٹائم، اب اسپیشلی آج کل تو رمضان چل رہا ہے، سحری تک لوگ یا تو کرکٹ یا سنوکر کھیل رہے ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے اب ٹینس سے آگے چلتے ہیں. ہم ہاکی اور کرکٹ کے علاوہ بھی اسکواش میں ہمارا جو مقام تھا وہ ایک بڑے لیول پہ ہم کھیلتے رہے ہیں. جہانگیر خان اور وہ دوسرے جان شیر خان اور یہ سارے لوگ دے ہیو میڈ اے ہسٹری. لیکن اب ود دا پیسج آف ٹائم جیسے ہمارے حالات چینج ہوئے ہیں تو میرا خیال ہے ہم اس میں بھی کافی پیچھے چلے گئے ہیں. ابھی بھی نوجوان خیر اس میں کھیلتے ہیں اور بڑا اچھا پرفارم بھی کر رہے ہیں، لیکن اسکواش بھی ہماری انفارچونیٹلی وہ جو ہے نا پیچھے چلی گئی ہے. میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو کم از کم اگر 2-2.5% آف دا GDP رکھیں تو یقین کریں، مجھے اپنی حد تک یقین ہے یہ جو ہم اتنی بڑی لانگ سٹرگل کر رہے ہیں اگینسٹ ٹیررزم اور دہشت گردی، یہ بالکل ختم ہو سکتی ہے ود ان 5 to 8 years. اگر ہم یہ والا کام کر سکیں جو ہم نہیں کر پاتے، کیونکہ ہمارے، اور میں نے جیسے بچپن سے بچوں کے ہاتھ میں بندوق دے دیں گے تو وہ تو دہشت گرد ہی بنے گی. نہیں، وہ پھر ظاہر ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا وہ یہی کام کرے گا نا. جب آٹے کی لائنیں لگی ہوں گی اور وہاں پہ لوگ مر رہے ہوں گے تو پھر تو یہی ہوگا. رمشا، اب ان حالات میں کون، یعنی کھیل کون کھیلتا ہے؟ وہ جس کا کم از کم اپنا پیٹ تو بھرا ہو نا، کم از کم اس کو روٹی مل رہی ہو. اب ہمارے یقین کریں بچے جو تیراکی میں ہیں یا دوسری سپورٹس میں دیکھتا ہوں، یقین کریں وہ بعد میں ان سے انٹرویو لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی میرا تو والد صاحب جو ہے نا کہیں چپڑاسی تھا، میں تو ایسے آ گیا ہوں، میرا تو روزی روٹی کا یہی وسیلہ ہے. اب روزی روٹی کا وسیلہ بنا کے جو بچہ پھر رہا ہے، اب دیکھیں اس کو روزی روٹی کدھر سے ملے گی؟ اب وہ گیمز میں تو کوئی، یعنی ہمارا پاکستان سپورٹس بورڈ جو ہے اس کا ایک بہت بڑا رول ہے. وہ کاش کہ اس کو ذرا ریویٹلائز گورنمنٹ آف پاکستان کرتی. پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرح پاکستان سپورٹس بورڈ بھی اور ہاکی فیڈریشن جو ہے وہ بھی کوئی ایکٹیو ہوتی اور اس کو ہم ان کھیلوں کو کوئی فروغ دے پاتے. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ہماری سچویشن جو ہے نا، ہم بار بار اس لیے افسوسناک بات کا یعنی لفظ یوز کر رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ابھی بھی خیر نیور دی لیس بہت سارے بچے ہیں آپ دیکھیں گے جو کھیلوں میں ابھی بھی بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، وہ حصہ بھی لیتے ہیں. لیکن ٹوٹل جو ہماری جو 60% یعنی ینگ جنریشن ہے اس میں اس کی تعداد کتنی ہے؟ وہ تعداد بڑی کم ہے، 2-4%. میں یقین کریں وہ ٹینس پہ جاتا ہوں تو اب نوجوان آ ہی نہیں رہے، کوئی 1-2 آتے ہیں، وہ بھی اب مہینے میں 2-4 دفعہ آتے ہیں، پھر نہیں آتے. سر کس طرح آئیں گے؟ ہماری 38% تو عوام جو ہے پاورٹی لائن کے نیچے ہے، کدھر سے آئیں گے وہ لوگ؟ ایگزیکٹلی یہی مسئلہ ہے نا کہ اب ظاہر ہے آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے کہ اب اتنی غربت میں وہ گیمز پہ کیسے جائیں گے، کھیلوں میں کیسے جائیں گے؟ اب ایک زمانہ ہوتا تھا جب ہمارے اسکولوں میں نا وہ گیمز کا باقاعدہ ایک پیریڈ بھی ہوتا تھا، اور اس میں جو انٹر گیمز جو ہے نا، انٹر
یعنی اسکولز اور کالجز اور یونیورسٹیز جو ہے نا مقابلے ہوا کرتے تھے. اب میں نے کبھی نہیں سنے کہ وہ مقابلے ہوتے ہیں, اور تحصیل لیول پہ ہوتے تھے, اور پھر انٹر ڈسٹرکٹس ہوا کرتے تھے, اور اسی طرح انٹر پروونشل ہوا کرتے تھے, پھر نیشنل ہوا کرتے تھے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ وہ کوئی گیمز مطلب کوئی توجہ ہی نہیں ہے. اب ہم سارے میرا خیال ہے پتہ نہیں کس لائن پہ چل پڑے ہیں, سارے روٹی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. لیکن میں نے ابھی ریسنٹلی, اگر آپ نے جیسا امریکہ وغیرہ کی بات کی تھی, تو جو اب ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ صرف کھیلوں کے ذریعے $700 بلین اینولی کما رہے ہیں. دیکھیں اتنا بڑی ایکٹیویٹی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بزنس کتنا بڑا جنریٹ ہوتا ہے ان کھیلوں سے. ابھی پچھلے دنوں میں میرے ایک دوست ہیں, انہوں نے کہا میں نے ایک وہ جو ہے نا کرکٹ کی اپنی کمپنی جو ہے وہ رجسٹر کروا لی ہے, تو ہم دبئی میں وہ میچز کروا رہے ہیں, شارجہ میں شاید, اور ادھر پاکستان میں. اور وہ اسی ایکٹیویٹی سے آپ یہ اندازہ لگائیں, ہے وہ کرکٹ ریلیٹڈ, ظاہر کرکٹ ہے, لیکن حقیقت بات یہ کہ اس بندے نے کمال کر دی ہے, جس میں انہوں نے بڑے بڑے فنکار اور بڑے بڑے یعنی اینکرز کی ٹیم علیحدہ ہے اس میں, اور ہمارے جو ایکٹرز ہیں ان کی علیحدہ ہے, اور اسی طریقے سے عام جو ٹیمیں مختلف یعنی بزنس مین جو ہے نا خرید رہے ہوتے ہیں, اور جو مختلف گروپس ہیں, اسپیشلی یہ جو ریئل اسٹیٹ والی کمپنیز ہیں, جوائنٹس ہیں, وہ اپنی یعنی 1.5 کروڑ میں, 2 کروڑ میں, 2.5 کروڑ میں وہ اپنی کمپنی خریدتے ہیں, اور وہی ٹیم جو ہے بیسیکلی وہ جا کے ادھر گیم کھیل رہی ہوتی ہے, ان کا نام آ رہا ہوتا ہے, ان کے بورڈز آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک ایکٹیویٹی, اور اچھا بھلا وہ کماتا ہے. میں آپ کو بتاؤں رمشا, میں اس وقت سچویشن یہ ہے کہ وہ میرا خیال ہے ایک ٹورنامنٹ جب کرواتا ہے, اور پاکستان میں یعنی سال میں 2-3 ٹورنامنٹ وہ کرواتا ہے, اور ایک ٹورنامنٹ میں وہ 2-4-5 کروڑ کما لیتا ہے. تو اس سے بڑی ایکٹیویٹی کیا ہو سکتی ہے؟ ابھی مجھے وہ منسٹر سپورٹس جو ہیں ہمارے احسان مزاری صاحب کا میں نے انٹرویو کیا, تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یہ پی ایس ایل کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, اور اس میں تو کوئی سیکیورٹی کا ایشو نہیں ہے, نمبر 1, اور نمبر 2 یہ ہے کہ پیسے کتنے کہتا ہے, 10-12 بلین جو ہے, 10-12 ارب روپے ہمیں مل جائیں گے. پھر میں نے اس سے وہ کویسچن کیا, میں نے کہا جی ایک سائڈ پہ آپ کہتے ہیں الیکشن 90 ڈیز میں نہیں ہو سکتے کیونکہ ہمارے پاس فائنانسز نہیں ہیں, اور لا اینڈ آرڈر سچویشن, دوسری طرف آپ یہ میچز کروا رہے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس 10-12 بلین بھی آتے ہیں, تو کتنے جائیں, 20-25 بلین تو ٹوٹل چاہیے اس سلیکشن کے لیے. تو وہ خیر وہ پھر گھما گئے جیسے ہوتا ہے ہمارا. لیکن مقصد یہ ہے کہ دیکھیں 10-12 بلین پی ایس ایل میں, اور یا جیسے میں نے وہ یعنی 3-4 کروڑ ایک ٹورنامنٹ میں, ایک وہ نوجوان جو ہے وہ بائی انوالونگ ینگسٹرز وہ کر لیتا ہے, تو کتنی بڑی یعنی بزنس جنریٹ ہو سکتا ہے ایسے. اوبویسلی ہو سکتا ہے, لیکن بس وہی بات ہے کہ گورنمنٹ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہی ہے, ادھر سے جنریٹ کرنے کی سوچ رہی ہے, لیکن جو بیچ میں مین مگرمچھ وغیرہ ہمارے جس طرح ہے, کرکٹ کو ہم کہہ سکتے ہیں, یا ایون بہت سارے کھیلوں کو کہہ سکتے ہیں, اس ادر ایکٹیویٹیز بھی ہیں, یہ بیسیکلی ہمارے لیے ایک مگرمچھ ہی ہے پیسہ جنریٹ کرنے کے لیے, اس کو ہم پکڑتے نہیں ہیں, ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. ہم نے اپنی پرائرٹیز ہی میرا خیال ہے ڈیفرنٹ سیٹ کر لی ہیں. جو سچی بات ہے کہ ہم نے اپنے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو بہتر کرنا تھا, اور سپورٹس ڈپارٹمنٹس کو جو اب آپ کو پتہ ہے اسپورٹس جو ہے بنیادی طور پہ وہ پروونشل میٹر ہے, یعنی یہ جو کھیل ہے یہ بیسیکلی سبجیکٹ ہی اب جو ہے وہ پروونشل ہو گیا ہے. اب پروونسز کو چاہیے کہ, لیکن یہاں پہ ایک انٹر پروونشل کوآرڈینیشن منسٹری بھی ہے, وہ کوآرڈینیٹ کرتی ہے, جس کے پاس پاکستان سپورٹس بورڈ ہے, تو وہ اس کام کو بڑے اچھے طریقے سے انجام دے سکتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہیں پہ کوئی ہماری کمی بیشی رہ جاتی ہے, جیسے ہم پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ اس کو ذرا اسٹرینگتھن کرنے کی ضرورت تھی, لیکن ہمارے جو ریاست ہے یا جو ہماری حکومت ہے اس کو ان چھوٹے چھوٹے سیاسی مسئلے مسائل اور معاشی مسئلے مسائل سے جان چھوٹے گی تو پھر جا کے پتہ نہیں کہیں پہ کوئی توجہ دیں گے, ورنہ یقین کریں ہمارے حالات جو ہے نا وہ بڑے دگرگوں ہیں, اور ہمیں چاہیے کہ اس سائڈ پہ جو ہے نا وہ توجہ دینا شروع کریں. اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو کھیلوں نے ترقی کرنی ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ یہ جو کھیت اور کھلیان جیسے امپورٹنٹ ہیں, یعنی آپ کے کھیل اور کھلاڑی بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں, اس لیے کہ معیشت کا جو سارا انحصار ہے, جیسے ہمارا ایگریکلچر تقریباً 23% آف دا جی ڈی پی کو سپورٹ کرتا ہے, اسی طریقے سے میں آپ کو صحیح بات بتاؤں کہ ہمارا ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے, ہمارے منرلز ہیں, ہمارے مطلب بے انتہا وہ ہیں جہاں سے ہم جنریٹ. اسی طرح ہم اپنے ان سپورٹ سے بھی بہت کچھ لے سکتے ہیں. ہمارا چونکہ ملک اتنا شاندار ملک ہے, اتنا خوبصورت ملک ہے, اور میں آئی ہیو بین ان کشمیر, یقین
کریں کشمیر آپ جائیں تو اس سے زیادہ خوبصورت جگہ مجھے تو کوئی نہیں ملتی. یہ جی بی میں جائیں, گلگت بلتستان میں جائیں. تو اچھا مزے کی بات ایک اور جو ہے نا وہ ان علاقوں سے یاد آیا, وہاں پہ اچھا لڑکے جو ہیں نا بڑے ماشاءاللہ آبادی کم ہے تو وہ کھیلوں میں بڑی وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, اور میں نے دیکھا ہے کہ بڑے یعنی ایکسائٹڈ بھی ہوتے ہیں اور بڑا اچھا پرفارم کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے ہماری علاقائی کھیل پہ ہوں گے نا وہ, علاقائی ظاہر ہے علاقائی پہ ہیں لیکن وہ نیشنل میں بھی آ سکتے ہیں نا. لیکن اپرچونٹیز نہیں ملتی. کشمیر جو ہے وہ کوئی پریمیئر لیگ بھی ایک ہماری ہوتی ہے, اب اس کے 2-3 وہ ہو گئے ہیں, تو وہ بھی ایک ہمارا سپورٹس چینل بنے ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہے. اور ہمارا جو یعنی یہ روز کا نیٹ ورک ہے, ہم بھی باقاعدہ وہ نویز صاحب ہیں اور دوسرے وہ ہمارے نشریات آتی رہتی ہیں, لیکن اسپیسیفکلی سپورٹس چینل کے طور پہ آپ کو پتہ ہے جیو کا ایک سپورٹس چینل ہے, پی ٹی وی کا ہے, اور وہ بڑا ایک یعنی اس چیز کو فروغ دینے میں اور اس کو یعنی اس کی گروتھ میں ان کا بڑا امپورٹنٹ اہم رول ہے. اسی کے ساتھ تھوڑا سا نیگیٹو کی طرف میں آپ سے ایک کویشچن کرنا چاہوں گی کہ ایک ٹائم آیا تھا کچھ سال پہلے کہ جب کرکٹ میں ہم لوگ ہر میچ ہار رہے تھے. وہ آج سے تقریباً 6-7 سال پہلے میں کرکٹ تھوڑا بہت شوق سے دیکھ لیتی ہے, کسی وہ لہذا بات مجھے سمجھ نہیں آتا ہوتا تھا بچپن میں, لیکن پھر بھی دیکھتی ہوتی تھی. تو ہماری ٹیمز بہت ہارا کرتی تھی, تو سارے کہتے ہوتے تھے کہ انہوں نے نا ہارنے کے پیسے لیے ہیں. تو کیا ایسا بھی کچھ ہوتا ہے؟ ہاں نہیں رمشا, اس میں ایسا ہے کہ یہ مجھے یاد ہے ایک ساؤتھ افریقہ کے پلیئر تھے کرونیے, اور ہی واز اے ویری گڈ پلیئر, اور اس نے پہلی دفعہ یہ انکشاف کیا کہ جی ادھر کوئی جوا لگتا ہے. چونکہ میں نے جیسے ڈیورنگ دا پروگرام بتایا کہ دنیا بھر میں وہ بکیز اسے کہتے ہیں, تو وہ بلینز کے جو ہے نا ٹریلینز کے جو ہے نا جوئے چل رہے ہوتے ہیں. جو بھی میچز ہوتے ہیں, گھوڑ سواری ہو, فٹ بال ہو, ٹینس ہو, جو بھی ہو, ہر کسی پہ لگے ہوتے ہیں. اسی طرح کرکٹ پہ بھی لگے ہوتے ہیں. وہ کرونیے جو تھا وہ ینگ ایج میں ہی قریب اس کی ڈیتھ بھی ہو گئی. تو وہ اس نے یہ انکشاف کیا کہ یہ دنیا میں جو ہے نا جوا, اور پھر ہمارے عمران خان صاحب نے بھی بتایا کہ جی ہم جوا میں بھی اس میں وہ کرتا تھا, لیکن میں وننگ پہ لگاتا تھا. اپنی ٹیم سے کہتا تھا کہ اگر ہم ون کر گئے تو یہ ہمارا فائدہ ہو جائے گا, تو مطلب پازیٹیو سینس میں. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے یہاں کی ایک ویجیلنس ٹیم بھی ہے پاکستان کے بلکہ زیادہ پیسے دیتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے نا وہ باقاعدہ. لیکن یہ حقیقت ہے کہ جیسے آپ نے ریسلنگ دیکھی ہوگی, تو ریسلنگ میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ایز اے اسپورٹس ہی کاؤنٹ ہوتی ہے, کہ ایز اے گیم ہی ہے. تو ہم وہ جو دیکھنے والا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایکچوئل کوئی وہ یعنی وہ ہو رہی ہے, فائٹ ہو رہی ہے. ایکچوئل فائٹ نہیں ہوتی, وہ ایز اے گیم ہوتی ہے, اور اس پہ بھی بلینز لگے ہوتے ہیں. مزے کی بات یہ ہے. اچھا اسی طریقے سے پاکستان میں بھی آپ کو پتہ ہے وہ عامر جو پاکستان کا جو باکسر ہے وہ بھی بڑا, اس نے عامر خان نے جو ہے نا بڑا نام پیدا کیا. گو کہ ہے وہ یو کے کا, لیکن یہ ہے کہ پاکستانی اوریجن ہے, تو اس سے ظاہر ہے پاکستان آتا جاتا رہتا ہے, آپ کو پتہ ہی ہے. اچھا اسی طریقے سے یہ واقعی یہ بڑی ایک ایسی لعنت ہے جو بچے انوالو ہو جاتے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے ہمارے وہ عامر سے زیادہ ہے, ہمارے ایک عامر بڑا اچھا ینگ پلیئر ہوتا تھا کرکٹ کا, وہ اس میں, اور وہ جو سلمان تھا وہ انوالو پائے گئے, اور انہوں نے خیر عامر نے تو اعتراف بھی کر لیا, پھر وہ واپس بھی آ گیا. اب پتہ نہیں کبھی کبھار شاید کوئی کھیلتا بھی ہو, لیکن یہ ہے کہ وہ اب رہا نہیں. لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا یہ بڑی تعداد میں ایک جوا بھی ہو رہا ہوتا ہے, اور یہ نیگیٹو بات ہے. لیکن چونکہ لوگ, یہ نقصان کس کو ہوتا ہے؟ ایک تو قوم کی پریسٹیج کی بات ہے کہ آپ فیئر گیمز نہیں کھیل رہے, وہ اپنی جگہ پہ امپورٹنٹ ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بیسیکلی نقصان ان کو ہو رہا ہوتا ہے جو جوا لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں. ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ اندر خانے چل کیا رہا ہے, کیونکہ وہ جو ان کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں وہ بکیز ہیں جو بلینز کا ٹریلینز کا کاروبار کر رہے ہیں, خربوں کا اربوں کا. وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک پلیئر کو ظاہر ہے ویسے میچ میں تو شاید وہ جو ہے نا یعنی $5,000 مل رہے ہوں اس کی وننگ کے, لیکن وہ کرتے کیا ہے کہ اسی پلیئر کو وہ 50,000 دے دیتے ہیں. ظاہر ہے وہ 50,000 کی خاطر وہ غریب ہوتا ہے. لیکن اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں, پی سی بی نے نا, پاکستان کرکٹ بورڈ نے باقاعدہ ایک اپنا ایک سیکیورٹی میکنزم رکھا ہوا ہے. ان کی بالکل وہ ہوتی ہے. اب تو بڑا چیکس اینڈ بیلنسز آ گئے ہیں. ایک زمانہ ہوتا تھا
جب کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا کون سا رات کو جو ہے نا باہر آپ دبئی میں فرض کیا شارجہ میچ کھیل رہے ہیں تو رات کو آپ کلبوں میں جا رہے ہیں اور دن کو جو ہے نا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. لیکن اب ایسا نہیں ہے. اب یہ ہے کہ ٹوٹل ان پہ ایک پوری ایک یعنی سیکیورٹی لگی ہوتی ہے اور آپ کی جو موومنٹ ہے کمرے سے باہر اور اندر وہ ساری نوٹ ہو رہی ہوتی ہے. اس لیے وہ ایک انٹیلیجنس یونٹ بنایا ہوا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو اس پہ توجہ دے رہا ہوتا ہے. اب ایسا نہیں ہے. پہلے ایک زمانے میں تھا لیکن پتہ نہیں آئی ڈونٹ نو کہ جوا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یہ آپ نے صحیح بات کی ہے, صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ یہ سچویشن ہے اور یہ اچھا صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں ورلڈ وائز ہی ہے, ہر یہ جگہ ورلڈ وائڈ ہی ہے. اب سب سے زیادہ جو لوگ انوالو ہوتے ہیں وہ وہی غریب ممالک جو ہے نا, جیسے ویسٹ انڈیز کی ٹیم ہے تو اس کا سنتے تھے کہ وہ بھی انوالو ہوتی ہے اور اسی طریقے سے. لیکن بہرحال عزت تو اسی کی ہوتی ہے جو ان چیزوں میں انوالو نہیں ہوتا, فیئر گیمز کھیلتا ہے. لیکن ہے اور یہ ہو رہا ہوتا ہے اور اس کو اسی طریقے سے ہی. اچھا آپ کو پتہ ہے کہ ہم تھوڑا سا فٹ بال پہ بات کر لیتے ہیں. فٹ بال میں ہمارے یہ جو کراچی کے بلوچ اسپیشلی بہت انوالو ہیں. انہوں نے بڑی ایک وہ رکھی ہوئی ہے اور انٹرنیشنل لیول کے کوچ بھی آتے ہیں یہاں پہ. اور یہ ایک آپ حیران ہوں گی کہ ہماری جو یعنی فٹ بال ہے ظاہر ہے اس لیول پہ تو نہیں گئی لیکن وہ بچے جو ہیں وہ بڑے ایگزوبیرنٹ ہوتے ہیں, بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں. وہ فٹ بال کے تو اگر انٹرنیشنل کھلاڑی دیکھے تو رونالڈو اور میسی بہت پاپولر ہیں. ہر کسی ان کو دیکھ کے بچے ظاہر بات ہے انسپائر ہوتے ہیں تو ان کا بھی دل کرتا ہے. اب کرکٹ سے ہٹ کے فٹ بال کی طرف زیادہ رجحان کرتے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے آپ نے اصل میں تو وہ آئیڈیلز اور آئیکانز بنانے ہوتے ہیں بچوں کو توجہ دلوانے کے لیے اور اس گیم کو فروغ دینے کے لیے. لیکن یہاں پہ پتہ نہیں ابھی تک وہ اس طرح ہو نہیں سکا. بچے خود ہی کر رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں وہ بھی غریب جو وہاں پہ لیاری والے ہیں کراچی میں وہ بھی یہی شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کرے تو ہم بڑا اچھا گیمز جو ہے نا ہم بڑی اچھی فٹ بال آگے لے کے جا سکتے ہیں. پاکستان میں ٹیلنٹ کی تو کوئی کمی نہیں ہے, صرف پیسے کی کمی ہے کہ اگر پیسہ ان پہ لگ جائے تو پھر بس وہ پیسہ اب گورنمنٹ نے لگانا ہوتا ہے اور گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہے تو پتہ نہیں آنے والے دنوں میں بڑی عجیب سی بات ہے. وہ میں پچھلے دنوں میں ایک رمشا پروگرام کر رہا تھا تو اس میں میں نے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے عہدیدار بلائے ہوئے تھے, ڈاکٹر صاحبان. تو وہ ایک ڈاکٹر صاحب سے میں نے پوچھا, میں نے کہا پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ مینٹل ہیلتھ کا ہے. اور آپ کو پتہ ہے مینٹل ہیلتھ اگر آپ گیمز کو, کھیل کو, کھلاڑیوں کو فروغ دیں تو مینٹل ہیلتھ کا تو کوئی ایشو ہی نہ رہے. تو پھر میں نے اسے ویسے ایک وہ اپنی مطلب لائٹ موڈ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اگر مینٹل ہیلتھ کا مسئلہ ہے پھر تو کوئی چیز ٹھیک نہیں ہو لگی. مینٹل ہیلتھ کہاں سے پاکستان کی ٹھیک ہوگی؟ ہر چیز کی ٹینشن ہی ٹینشن کریٹ ہے. صحیح بات ہے. تو ناظرین آج ہم ڈسکس یہ کر رہے تھے کہ اگر قوم نے ترقی کرنی ہے تو کھیت اور کھلیانوں کی طرح کھیل اور کھلاڑیوں کو جو ہے نا وہ ترقی کرنی ہوگی اور حکومت پاکستان کو, ریاست پاکستان کو اس پہ خرچ کرنا ہوگا. اور اگر ہم نے دہشت گردی سے جان چھڑانی ہے تو تب بھی اب دعا کریں کہ ہمارا ملک ترقی کرے. جیسے کھیت اور کھلیانوں میں ہماری رونق ہوتی ہے اسی طرح ہمارے جو کھیل اور کھلاڑی ہیں اور ہمارے کھیل کے میدان ہیں اس میں بھی ترقی ہو. اس کے ساتھ مجھے اور رمشا کو اجازت. اللہ حافظ.